بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، بغیر حق، ناحق، غیر حق یا ناحق، غیر حق کے، الا مگر، ان یقولوا، مگر یہ کہ وہ کہتے تھے، ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے، ولولا دفع اللہ، اور اگر نہ روکنا ہوتا اللہ کا لوگوں کو، اور اگر نہ روکنا ہوتا اللہ کا لوگوں کو، بعضهم ببعض، ان کے بعض کو بعض کے ساتھ، اگر نہ روکنا ہوتا اللہ کا، یعنی اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نہ روکتا تو کیا ہونا تھا؟ لہدمت، البتہ گرا دیے جانے تھے، صوامع، چھوٹے گرجے، گرجا گھر ہے نا، مسلمانوں کی عبادت کی جگہ کو مسجد کہتے ہیں اور عیسائیوں کی عبادت کی جگہ کو گرجا کہتے ہیں، گرجا، البتہ گرا دیے جانے تھے چھوٹے گرجے، وبیع، اور بڑے گرجا گھر، بریکٹ میں لکھ لیں عیسائیوں کے عبادت خانے، وصلوات، اور یہودیوں کی عبادت گاہیں، ومساجد، اور مسجدیں کس کی عبادت خانے؟ مسلمانوں کی، یذکر فیہا، ذکر کیا جاتا ہے جن میں، اسم اللہ، اللہ کا نام، کثیرا، بہت، وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ، اور البتہ مدد کرے گا ضرور اللہ، مَن يَنصُرُهُ، اس کی جو مدد کرے گا اس کی، ان اللہ، بے شک اللہ، لقوی، البتہ طاقت والا ہے، عزیز، غلبے والا ہے، الذین، وہ لوگ، ان مکناہم فی الارض،
اگر وہ لوگ اگر اقتدار دیں ہم ان کو زمین میں اقتدار اختیار دونوں ترجمے ٹھیک. مطلب کیا ہے جگہ دینے کا کیا مطلب؟ اختیار اقتدار حکومت. وہ لوگ اقتدار دیں ہم جن کو زمین میں اقام الصلاۃ تو وہ قائم کرے نماز اور دیں زکوٰۃ. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ اور حکم دیں ساتھ نیکی کے. وَنَهَوْا اور روکیں عَنِ الْمُنْكَرِ برائی سے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور اللہ کے لیے ہے انجام معاملات کا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ اور اگر یہ جھٹلائیں آپ کو فقد پس تحقیق جھٹلائیں آپ کو پس تحقیق کذبت قبلہم جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نوح کی قوم نے وعاد اور عادیوں نے وثمود اور سمودیوں نے وقوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے وقوم لوط اور لوط علیہ السلام کی قوم نے وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ اور مدین والوں نے وَكُذِّبَ مُوسَىٰ اور جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام بھی فَأَمْلَيْتُ پس مہلت دی میں نے لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے ثم پھر اخذتهم پکڑا میں نے ان کو فَكَيْفَ كَانَ پس کیسے تھا نکیری عذاب میرا فَكَأَيٍّ پس کتنی من قریۃ بستیوں میں سے اہلکناہا
ہلاک کیا ہم نے جنہیں واو کا ترجمہ ہے اس حال میں کہ ہیا وہ ظالمتن ظالم تھی. کتنی بستیاں قومیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا جبکہ وہ اس حال میں کہ وہ کیا تھی؟ ظالم تھی. اب وہ کیا ہے، ان کا حال کیا ہوا ہے جن کو ہم نے ہلاک کیا؟ دیکھیں، فَاہِيَ خَاوِيَةٌ، پس وہ الٹی ہوئی ہے، الٹی پڑی ہے یا الٹی ہوئی ہے، عَلَى عُرُوشِهَا، اوپر اپنی چھتوں کے، یعنی اپنی چھتوں کے بل، اپنے چھتوں کے منہ، اپنے چھتوں کے بل وہ الٹی پڑی ہے. ایک چیز یہ ہے. نمبر 2، وَبِئْرٍ، اس کا بھی وہی ترجمہ کرنا ہے. اور کتنے کنویں، کتنے کنویں، کنویاں، اور کتنے کنویں، معطلۃ، جو نکارہ چھوڑ دیے گئے ہیں، وقصر مشید، اور کتنے محلات، محل مضبوط، قصر مانے محل، مشید مضبوط، ان کتنے مضبوط محل وہ بھی کیا ہیں؟ ویران پڑے. افلم یسیروا فی الارض، کیا پس نہیں انہوں نے سیر کی زمین میں، کیا پس انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی؟ کیا ہونا تھا اس کا فائدہ؟ فَتَكُونَ لَهُمْ، پس ہوتے ان کے لیے دل، سیر کرنے کی وجہ سے ایسے دل ہوتے، یعقلون بہا، یہ سمجھتے ساتھ جن کے، او آذان، یا ایسے کان ہوتے، یسمعون، یہ سنتے، بہا، ساتھ جن کے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، پس بے شک نہیں اندھی آنکھیں، نہیں ہے اندھی آنکھیں، اور لیکن تعمى القلوب، اندھے ہیں دل، دل التی، وہ جو فی الصدور، سینوں میں ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور یہ جلدی مچاتے ہیں آپ سے، بالعذاب، عذاب کے بارے میں. وَلَن يُخْلِفَ، اور ہرگز نہیں خلاف کرے گا، اللہ، اللہ، وعدہ، اپنے وعدے کا، اور ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کا. وَإِنَّ يَوْمًا، اور بے شک ایک دن، عند ربک، آپ کے رب کے نزدیک،
کالفی سنۃ مانند 1000 سال کے ہیں. کاف مانے مانند، الف مانے 1000، سنۃ مانے سال، مانند 1000 سال کے ہیں. مما تعدون اس سے جو تم شمار کرتے ہیں. دوبارہ آ گیا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیوں سے. أَمْلَيْتُ لَهَا، ابھی آپ نے اوپر پڑھا ہے، مہلت دی میں نے جن کے لیے. کتنی بستیاں ہیں کہ جن کو میں نے مہلت دی. لیکن وہ بات آئی وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھی. اور کتنی بستیوں میں سے کہ مہلت دی میں نے جن کو اس حال میں کہ وہ ظالم تھی. مہلت دی لیکن نہیں وہ سدھرے. پھر کیا ہوا؟ ثم اخذتها، پھر پکڑ لیا میں نے ان کو. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور طرف میرے پلٹنا ہے. چلیں پیچھے پیچھے تھوڑا تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے ایک صفحے سے. چلو دیکھیں بھی دوبارہ ایک لائن پیچھے سے پڑھ رہا ہوں. اذن للذین یقاتلون، اجازت دی گئی ان لوگوں کے لیے جن سے جنگ لڑی جاتی ہے. ان کو جنگ کی اب اجازت دی گئی ہے جن سے جنگ لڑی جاتی ہے. کیوں؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، بسبب اس کے کہ بے شک وہ ظلم کیے گئے، اور بے شک اللہ اوپر ان کی مدد کرنے کے البتہ قادر ہے. کہ وہ لوگ ہیں جن کو نکالا گیا ان کے گھر سے بغیر حق کے. ان کا ایک قصور تھا مگر یہ کہ کہا انہوں نے کہ رب ہمارا اللہ ہے. اور اگر نہ روکنا ہوتا اللہ کا لوگوں کو، یعنی اگر اللہ لوگوں کو نہ روکتا ان کے بعد کو بعد کے ساتھ، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، البتہ گرا دیے جانے تھے عبادت گزاروں کی کٹیا، یعنی چھوٹے جو عبادت خانے ہوتے ہیں، چھوٹے عبادت خانے جس کو چھوٹا گرجا کہتے ہیں. وہ بھی اور گرا دیے جانے تھے بڑے عبادت گھر عیسائیوں کے جن کو گرجا کہتے ہیں، گرجا گھر. وہ صلوات اور گرا دیے جانے تھے عبادت گاہیں یہودیوں کی. وہ مساجد اور گرا دی جانی تھی مسلمانوں کی مسجدیں. یذکر فی اسم اللہ کثیرہ، ذکر کیا جاتا ہے جن کے اندر اللہ کا بہت سارا نام اللہ کا بہت زیادہ. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور البتہ مدد کرے گا ضرور اللہ اس کی جو مدد کرے گا اس کی. بے شک اللہ البتہ طاقتور ہے، غالب ہے. اللہ جی نے وہ لوگ اگر ہم ٹھکانہ دے دیں ان کو، کیا مطلب؟ اگر اقتدار اختیار دے دیں ہم ان کو زمین میں، تو وہ قائم کریں نماز اور ادا کریں زکوٰۃ اور حکم کریں ساتھ اچھائیوں کو، روکیں برائیوں سے. اور اللہ کے لیے ہے انجام معاملات کا. وَيُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ جھٹلاتے ہیں آپ کو تو پس تحقیق انہوں نے جھٹلایا تھا ان سے پہلے. نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی، اور عادی اور سمودیوں نے بھی، اور ابراہیم کی قوم نے بھی، اور لوط کی قوم نے بھی، اور مدین والوں نے بھی، اور اسی طرح جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام بھی. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، پس میں نے مہلت دی تھی کافروں کو، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو. پس کیسے تھا عذاب میرا؟ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، پس کتنی بستیوں میں سے ایسی ہیں کہ ہلاک کیا ہم نے ان کو اس حال میں کہ وہ ظالم تھی. اب وہ بستیاں کیا ہیں؟ فَهِيَ خَاوِيَةٌ، پس وہ الٹی پڑی ہیں، اوندے منہ پڑی ہیں.
گری پڑی الٹی پڑی ہوئی ہیں اپنی چھتوں کے بل، یعنی اوپر کی چھتیں زمین پر آ گئی ہیں، یعنی ہر چیز ملیمیٹ ہو چکی ہے۔ اور کس قدر بھی ارن کنویں ہیں معطلات، جن کو چھوڑ دیا گیا ہے، نکارہ جن کو چھوڑ دیا گیا۔ کسی زمانے میں بڑے آباد تھے کنویں، دنیا جان کے لوگ جانو پانی پیتے تھا، وہاں پر بستیاں تباہ ہوئی ہیں تو کنویں بھی وہاں پر پٹ گئے، پرانے پڑے، خراب ہوئے پڑے۔ اچھا، وقصر، اور کس قدر کتنے زیادہ محل ہیں مشید جو کہ مضبوط مضبوط، یعنی مضبوط مضبوط محل اب وہاں پر یادگار اور کھنڈر کے طور پر پڑے۔ افلم یسیر، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ چیزیں دیکھنے کے لیے کیا پس نہیں انہوں نے سیر کی زمین میں؟ تو کیا ہونا تھا اگر یہ زمین میں چلتے تو ہونے تھے ان کے دل کہ یہ سمجھتے جن کے ساتھ، یا ہونے تھے ان کے کان یہ سنتے جن کے ساتھ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ اگر چلے بھی جائیں، نشانیاں دیکھ بھی لیں، تو پس بے شک نہیں اندھی ہیں آنکھیں، اور لیکن اندھے ہیں دل وہ جو سینوں کے اندر ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور یہ جلدی مچاتے ہیں آپ سے عذاب کے بارے میں۔ اے نبی ان کو کہہ دیجئے جب اللہ کا وعدہ آئے گا تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ، اور ہرگز نہیں خلاف ورزی کرے گا، ٹالے گا اللہ، خلاف ورزی کرے گا اللہ اپنے وعدے کی۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور بے شک ایک دن تیرے رب کے پاس مانند 1000 سال کے ہیں، اس کے مطابق جو تم گنتے اور شمار کرتے ہو۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ، وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ، اور کس قدر بستیوں میں سے ایسی بستیاں ہیں، املیتو مہلت دی میں نے لہا جن کے لیے، وہی ظالمۃ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھی، یا یوں ترجمہ کرے جب کہ وہ ظالم تھی پھر پکڑ لیا میں نے ان کو۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف میرے لوٹنا ہے۔ چلے بھی کل کا سبق ہم نے اس کی تشریح نہیں کی تھی، پہلے وہ دیکھ لیں۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو لوگوں کے لیے اعلان حج ہے، اللہ کے حکم سے انہوں نے کیا، لوگ اے نبی آپ اعلان کریں، لوگ آئیں گے آپ کے پاس، چاہے دور دراز سے آنا پڑے گا، ارکان حج مناسک حج بھی ادا کریں گے، ساتھ ساتھ قربانی بھی اللہ کے راستے میں پیش کریں گے۔ اس کا تذکرہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے۔ یہاں سے یہ سبق شروع ہو رہے ہیں۔ ہر امت کے لیے اللہ پاک نے قربانی رکھی ہے، قربانی کا طریقہ، قربانی اللہ کے راستے میں پیش کرنے کا، کس لیے؟ تاکہ وہ اللہ کے ان عطا کردہ قربانی کے جانوروں پر اللہ کا نام ذکر کریں۔ اب قربانی کے جانوروں پر جو اللہ کے لیے ذبح کے والے جانور ہیں، ان پر نام کس کا لینا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کے قربانی کا لفظ مطلب ہے تقرب، جو چیز اللہ کے بندے کو قریب کر دے۔ تو کس لیے بندہ اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہے؟ تاکہ اللہ راضی ہو۔ وہ اللہ نے گوشت لینا نہیں ہے، نہ اللہ کو خون یا گوشت کی ضرورت ہے، وہ خون نالیوں میں چلا جاتا ہے، گوشت تم کھا لیتے ہو، سنبھال لیتے ہو، کھلا دیتے ہو۔ اللہ کے پاس تمہارا کیا پوائنٹ ہے؟ تم نے جو اللہ کے راستے میں خرچہ کیے یہ اللہ کو ملے گا۔ اللہ کے پاس تمہارے یہ محبت پہنچے گی کہ دیکھو میں نے اللہ، میرے پاس جیسے بھی حالات میں نے اتنے سارے پیسے لگا کر میں نے جانور خریدا، پھر تمہارا اخلاص پہنچے گا کہ تم نے یہ جو خرچ کیے ہیں کسی کی دکھلاوے، ریاکاری، نمود و نمائش کے لیے کیا ہے، یہ محض اللہ کے رضا کے لیے، یہ چیز اللہ کے پاس تمہارے نامہ اعمال میں درج ہونے کے لیے پہنچے گی۔ باقی خون بھی نالیوں کا اور گوشت بھی تمہارا، تمہارے بھائیوں ساتھیوں کو تم کھاؤ گے، دوستوں کو کھلاؤ گے، بہن بھائیوں کو کھلاؤ گے، تمہارے پاس رہنا ہے۔ اللہ کے پاس جو چیز پہنچنی وہ کیا ہے؟ تمہاری محبت اور اخلاص پرہیزگاری پہنچنی ہے۔ لہٰذا اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ معبود تمہارا ایک معبود ہے، اب اسی کے لیے فرما بردار بن کر زندگی بسر کرو۔ یہ کیا ہوا کہ قربانی تم نے کر لی، فرما برداری تمہارے اندر نہیں آئی؟ یہ تو تمہیں پتہ ہے کہ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، تم اس کے لیے دیکھتے ہو، کنگالتے ہو، چیک کرتے ہو۔ تو یہ کیا ہوا کہ جانور تم نے بے عیب تلاش کر لیا، اور تم خود قربانی کرنے والے جانور کو لٹا کر اس کے گلے پر چھری پھیرنے والے، خود تمہارا عمل کردار بالکل غلط ہے، تم اللہ کے ساتھ وفادار محبت کرنے والے نہیں ہو۔ جانور کے اندر تم نے عیب تلاش کیے، اگر عیب دار تھا تم نے نہیں کیا، بے عیب جانور قربان کیا، تو
اب تم خود کرنے والے عیبوں سے لتھڑے ہوئے ہو، ہر قسم کے گناہ تمہارے اندر پڑے، تو کیسے تمہاری قربانی قبول ہوگی؟ لہٰذا اب کیا کرنا ہے؟ قربانی جانور ان پر اللہ کا نام لو، تو یہ یاد رکھو فَلَا وَاسْلِمُ، خود بھی اللہ کے فرما بردار بندے بند کر رہو، تمہارے اندر بھی کوئی اس طرح کی خرابی نہ ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک کر اللہ کی محبت میں سرشار رہتے ہیں، ان کو خوشخبری دے دی۔ آگے اللہ نے ان کی خوبیاں بیان کی، کون اللہ کی محبت میں سرشار ہیں، عاجزی کرنے والے؟ دیکھیں اللہ کا نام سامنے آتا ہے ان کے دل کام جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کو یاد کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ کوئی اللہ کا معاملہ ہے، کوئی بندہ کہتا ہے یار یہ دیکھو جو تم کام کر رہے ہو اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دو، اللہ نے حرام کیا، فوراً وہ ڈر جاتے ہیں۔ صرف ذکر کرتے ہوئے نہیں ڈرتے، بلکہ ہر معاملے کے اندر اللہ کو یاد رکھنا اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی۔ اب دیکھیں ایک بندہ ہے، وہ 1000 مرتبہ اس نے تسمیہ کر لی، فلاں 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 تسمیہ کر لی، ٹھیک ہے تسبیحات کر لی، اب اس کے سامنے لقمہ حرام آیا، چپ کر کے کھا پی گیا، تو کیا اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے؟ جی اللہ کی محبت یہ کہ اس کا نام آیا، کسی نے کہہ دیا، اس کو پتہ چلا، اس کے ضمیر نے کہا اگر اس کو علم ہے، اس کا علم نے کہا اگر اس نے پڑھا ہے، کسی نے کہا جس کو پتہ ہے میاں یہ جو کھانے لگے نا یہ حرام ہے، یہ جو آپ کام کرنے لگے ہو، کاروبار کرنے لگے حرام ہے، یہ جو رشتہ داری کرنے لگے ہو وہ حرام ہے۔ وہ چاہے جتنا بھی اس کو رمک چمک نظر آ رہی ہو، کتنا بڑا کاروبار نظر آ رہا ہو، کتنا بڑا رشتہ نظر آ رہا ہو، لیکن جب اس کو یہ پتہ چلا کہ اللہ نے اس کو حرام کیا، فوراً رک جائے۔ یہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد، اس سے کامنے والا ڈرنے والا، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس طرح قربانی کے لیے تم جانور بے عیب اور اچھا تلاش کرتے ہو، اس میں تم اپنے آپ کو بے عیب بناؤ، فرما برداری والے، اطاعت گزاری والے، اللہ کی یاد رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اور ساتھ ساتھ ایسے بن جاؤ۔ قربانی کا جانور دیکھو تم کیسے اس کو لٹاتے ہو، چھری پھیر دیتے ہو۔ کیا کبھی تم نے بھی اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کیے، یا صرف جانور کو تم ذبح کرتے ہو؟ اپنے آپ اپنے خواہشات میں بھی چھری چلاؤ، اپنے من کو بھی سدھارنے کی اور سیدھا کرنے کی کوشش کرو۔ لہذا میرے اچھے بندے جن کے لیے بشارت ہے جنت کی، وہ ہیں جو آنے والی دین حق، راہ حق میں آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کرنے والے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔ بس یہ بات ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے جانوروں میں سے یہاں پر صرف اونٹ کا ذکر کیا ہے کہ لوگوں دیکھو اونٹ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے تمہارے لیے اس کے اندر بڑا فائدہ ہے۔ نشانی کیا ہے؟ ویسے تو ہر جانور ہی سبحان اللہ، کوئی چھوٹے سے چھوٹا کیڑا مکوڑا دیکھ لے اللہ کی قدرت ہے، اس کے اندر نشانی ہے، لیکن اونٹ کو اللہ پاک نے خاص طور پر قرآن پاک میں کہا ہے۔ آپ جو جمعے کے دن دوسرے رکعت کے اندر سورت سنتے ہیں، اس کے اندر کیا ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا نہیں دیکھا انہوں نے؟ افلا ينظرون، کیا یہ نہیں دیکھتے ہیں اونٹوں کی طرف کہ کیسے وہ پیدا کیے گئے؟ اونٹ کیا ہے؟ اتنا بڑا قد کاٹ کا، بندے کی قد سے بڑا، لیکن دیکھیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو تمہارے تابع کر دیا۔ چھوٹے بچے نے بھی ان کو پکڑا ہو، جدھر اس کی مہار لے کر چلتا ہے، لگام لے کر چلتا ہے، ادھر ادھر بیچارہ چلتا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے خاص طور پر اونٹ کے بارے میں کہا ہے کہ دیکھو کیسے ہم نے اتنا بڑا قد کاٹ جسم جو تھا اس کا پیدا کیا۔ تو یہاں پر بھی کہا گیا اس میں تمہارے لیے نشانی، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ تمہارے لیے اس کے اندر خیر ہے۔ خیر کا مطلب کیا ہے؟ یہ دیکھیں ہدایت، سمجھ، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بظاہر اس کے اندر فائدے بھی بہت ہیں۔ تمہارے مال برداری کے کام آتے ہیں، تمہاری تجارت کے کام آتے ہیں، تمہارے کھانے پینے کے کام آتے ہیں، چمڑا تمہارے کام آتا ہے، اس کے بال تمہارے کام آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا گوشت تمہارے کام آتا ہے، یہ تمہاری کھیتی باڑی کے کام آتا ہے، مال برداری کے کام آتا ہے، تمہاری محنت مشقت میں تمہارا معاون اور ساتھی بنتا ہے، تمہارے لیے اس کے اندر خیر ہی خیر۔ تو لہذا جب ان کو ذبح کرنا ہے، ان کو نہر کرنا ہے، تو کھڑا کر کے باندھ کر، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اونٹ کو ایسے بٹھا دیا جاتا ہے دو گھٹنوں کے بل، یہ دیکھیں ایسے اونٹ بیٹھ گیا، ایسے بیٹھ گیا، یہ دیکھیں آگے پاؤں، یہ جو اس کا آگے والا ہوتا ہے نا، آگے والا بایاں جو بازو اس نے ایسے نیچے رکھا ہوا، ٹھیک ہے، ایک آگے والا ہے اور دوسرا کیا ہے؟ پیچھے والا ہے۔ اب اس کو کیا کرتے ہیں؟ آگے اس کا دیکھیں وزن زیادہ ہوتا ہے، پچھلی ٹانگیں زیادہ اونچی ہوتی ہے، آگے
چھوٹی ٹانگیں ہوتی ہیں، وزن اس کا زیادہ آگے ہوتا ہے، اور ویسے بھی اس کی من کے برابر 1 من کی جو گردن ہوتی ہے جو لمبی چوڑی ہوتی ہے، تو کیا کرتے ہیں اس کے جب بیٹھا ہوتا ہے تو اس کا بایاں جو گھٹنا ہے نا وہ باندھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب باندھنے کے بعد بس یہ باندھنے میں اتنا ایک رسی چاہیے ہوتی ہے چھوٹی سی، اس کو جب مضبوطی یہ دیکھیں ایسے نا ادھر سے مضبوطی سے باندھ دیں گے، اب اس کو کھڑا کریں گے، جب کھڑا کریں گے یہ پچھلے پاؤں پر کھڑا ہوگا اور آگے ایک اس کا بازو ہے، ایک پر وہ کھڑا ہے، جیسے کھڑا ہوگا تو یہ ان بیلنس ہو جاتا ہے، صحیح طریقے سے اس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، ٹھیک ہے، کیونکہ پچھلی ٹانگیں اس کی بڑی ہوتی ہے۔ اب صرف یہ کرنا ہوتا ہے ایسے کھڑا ہو گیا، اس کی گردن کو ایک طرف ایسے کر لیں، کرنے کے بعد یہ دیکھیں اتنی بڑی اس کی گردن ہے، عام جانوروں کے دیکھیں چھوٹی گردن ہوتی ہے، اس کی بڑی ساری گردن ہے۔ اب اس کے ادھر ڈبہ حلق کے اندر ایسے خنجر لے کر ایسے، اس کی چمڑی بریک سی ہوتی ہے عام جانوروں کے لیے، گائے کی بہت موٹی ہوتی ہے، اس کی کیا ہوتی ہے پتلی سی ہوتی ہے۔ اب کیا کرتے ہیں ایسے چھرا لے کر یہاں پر ایسے گھوم دیا جاتا ہے، گھوم کر تھوڑا سا اس کو اوپر نیچے کر دیں تاکہ وہ کٹ جائے۔ یہ کھڑے کھڑے یہی کام ہوتا ہے، کرنے کے بعد بندہ مارنے والا ایک طرف ہٹ جاتا ہے۔ یہ 2 منٹ کی تقریباً 1 سے 2 منٹ، حد 3 منٹ کا کام ہوتا ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے اور یہ 1-2 منٹ کے اندر ہی زمین کے اوپر گر جاتا ہے۔ یہاں پر قرآن نے کہا ہے جب اس کے پہلو گر جائیں، کیا مطلب یہ کھڑا تھا، فذکر اسم اللہ علیہ ثواب، کھڑا کر کے صف کے اندر یعنی قطار میں ان کو اونٹوں کو کھڑا کر لیں، کھڑا کر کے باندھ کر ان کو نہر کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لٹا کے اس کے چھری پھیری جاتی، نہیں، ایسے بس کرنا ہے، خلاص ختم، ٹھنڈا ہو جائے، چمڑا اتارے اور اس کا گوشت ہے۔ اب قرآن یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کا گوشت خود بھی کھاؤ اور ساتھ ساتھ کن کو کھلاؤ، ہاں جی، تو آپ بس خود بھی کھاؤ، اور جو قناعت صبر کر کے ہے محتاج لیکن قناعت صبر کے ساتھ کر کے بیٹھا ہے اس کو بھی دو، اور جو آدمی بے قرار ہے یعنی مانگنے کے لیے وہ تلا ہوا ہے، آتا ہے جاتا ہے مانگتا ہے، اس کو بھی دو، سب کو دو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے جانوروں کو، تمہارے اتنے بڑے بڑے جانور تمہارے تابع اس لیے کر دیے، جانوروں کا گوشت تمہارے لیے، اس کے فوائد تمہارے لیے لوگوں، اس لیے تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ اور آگے اے لوگوں یہ جانور جتنے بھی ہیں ان کا گوشت اور خون اللہ کے پاس نہیں آتا، بلکہ کیا آتا ہے اللہ کے پاس تمہارا اخلاص تقویٰ پہنچتا ہے، اس کو سنبھال کر رکھو، اگر وہ نہیں ہے تو سمجھ لو پھر جانور کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر دوبارہ آ گیا کہ ہم نے ان کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم اللہ کا بڑائی شکریہ ادا کرو، اللہ کیا ہماری حیثیت اتنے بڑے بڑے جانور، اب دیکھو اونٹ بندے سے زیادہ طاقتور ہے، زیادہ صحت مند ہے، زیادہ قد کاٹ کا مالک، لیکن اللہ نے ان کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ بس آگے دیکھ لیجیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ 2 مرتبہ یہ لفظ آ رہا ہے کہ اللہ پاک نے دنیا کا نظام اس طرح چلایا ہے کہ اگر کوئی آدمی ظلم کرتا ہے تو اللہ اس کے خلاف کسی نہ کسی کو کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ اسی طرح جس طرح وہ ایک ضرب المثل ہے کہ لکل فرعون موسیٰ، کہ اللہ ہر زمانے کے فرعون کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی موسیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ کس لیے؟ اگر اللہ یہ کام نہ کرتا پھر تو لوگوں نے ایک دوسرے کو، ہر طاقتور نے دوسرے بندے کو دبوچ کھانا تھا، کچا کھا جانا تھا۔ تو اللہ پھر کیا کرتا ہے، ظالم کے خلاف اس کے مقابلہ کرنے والے کوئی نہ کوئی بندہ پیدا کر دیتا ہے، 1 ہو 2 ہو 4 ہو، کچھ نہ کچھ اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نہ پیدا کرے تو جو طاقتور ہیں انہوں نے تو عت مچا دینی تھی، تباہی اور بربادی مچا دینی تھی۔ یہ اس لیے یاد کر لیں اگر کوئی بندہ مسلمان ہے، سارے کام اس کے اچھے ہیں، لیکن وہ ظالم ہے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کو ظلم پسند نہیں، اس ظالم چاہے وہ مسلمان ہے، اللہ اس کی گردن مروڑنے کے لیے، اس کے ظلم کے خاتمے کے لیے ضرور کسی نہ کسی کو پیدا کرے گا جو کہ اس کے ظلم کو آخر ختم کرے۔ اس لیے ظالم نہیں بندے کو ہونا چاہیے، ظالم کو اللہ کبھی بھی برداشت، ظالم اور ظالم کے ظلم کو۔ اس لیے حدیث پاک میں اے میرے بندو انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلت بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے اپنی جان پر، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے آپ پر ظلم کرنا حرام کر دیا کہ میں نے کسی پر ظلم نہیں کرنا، تم پر بھی حرام کر دیا، اس لیے اے مسلمانوں، اے میرے بندو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، آشتی امن چین کے ساتھ رہا کرو۔ چلیں یہاں پر اس کا تذکرہ کر دیا کہ اگر اللہ پاک ایک دوسرے کے ذریعے نہ روکتا تو دنیا کے اندر تباہیاں کیا ہونی تھی، حتیٰ کہ عبادت خانے کسی بھی قوم کے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے مسلمان، اس کے عبادت خانے بھی
نہیں بچنے تھے۔ اگلے آیت میں اللہ فرماتے ہیں جو میرے صالح بندے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر میں ان کو زمین میں اختیار دے دوں تو ان کی ترجیح کیا ہوگی؟ وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام لے کر آئیں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کریں گے۔ یہ کسی بھی حکومت کی سب سے مین ذمہ داری اور ترجیحات میں ہونا چاہیے۔ اسی ترجیح کی وجہ سے اللہ ان کو غلبہ دے گا۔ کیا کریں وہ؟ کہ ویسے تو ہر اچھائی کا کام وہ کریں، پھیلائیں، ہر برائی کے کام سے روکیں، خود بھی روکیں، لوگوں کو بھی روکیں، لیکن خاص طور پر دو نیکیاں خاص طور پر کریں۔ کون کون سی؟ اللہ کی توحید کے قیام کے بعد نماز اور زکوٰۃ، نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اس چیز کو خاص کریں گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کام کرنا تمہارا ذمہ ہے۔ معاملے کی معاملات کے انجام وہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ اللہ پاک تمہارے ہاتھ سے نہیں نکلنے دے گا، اللہ بہتر کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے قوموں کے تذکرے کیے۔ یہ دیکھیں آپ نے نوح علیہ السلام قوم عادی، سمودی، قوم ابراہیم، قوم لوط، اصحاب مدین، موسیٰ علیہ السلام کے مکذبین، جھٹلانے والے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ظالم تھے، کافر تھے، ہم نے ان کو مہلت دی، لیکن جب نہ باز آئے تو پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا اور دیکھیں کیسا عذاب آیا۔ یہاں پر پھر اللہ فرماتے ہیں کتنی قومیں بستیاں ہیں جو اب دیکھیں برے حال پڑی ہیں، تباہ و برباد ہوگی، ان کے محلات کسی کام نہیں، ان کے کنویں کسی کام نہیں، ان کی طاقتیں کسی کام نہیں، ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی۔ اے لوگوں تم زندہ ہو، جاؤ جا کر، چلو پھرو جا کر دیکھو ان کے انجام، چلو تاکہ تمہارے آنکھیں کھلیں، تمہارے دل دیکھیں، تمہیں پتہ چلے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اب تو ان کے دلوں پر اتنے تالے پڑے ہوئے، یہ اگر دیکھ بھی لیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے دل ایسے جو کہ آنکھیں اندھی نہیں بلکہ دل اندھے ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ حالانکہ حق کیا بنتا ہے کہ پہلی قوموں کی ہسٹری پڑھ کر عبرت پکڑنی چاہیے، ان جیسے اگر ان کے اندر خوبیاں تھی تو ان کو اختیار کرنا چاہیے، اور اگر بدیاں تھی تو ان سے بچنا چاہیے۔ آخر میں اللہ پھر فرماتے ہیں کتنی بستیاں ہیں جو ظالم تھے، میں نے ان کو ڈھیل ضرور دی ہے، لیکن جب وہ نہیں باز آئے تو میں نے ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھو ان کا انجام میری طرف ہوا، بالآخر انہیں میرے پاس آنا پڑا۔ جو ان کی قوتیں، طاقتیں، سرشاریاں، سرمستیاں تھیں ان کی، جو ان کے دماغ کی وہ عجیب و غریب ان کی سوچیں یہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہ ہوا، بالآخر وہ صفحے کیا کہتے ہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، حرف غلط کی طرح ان کو ختم کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین ایسے بد کردار لوگوں کے بد انجامی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا